بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم لیکچر نمبر 17 کلاس 9 کمپیوٹر کی طرف پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے امپیکٹ آف انٹرنیٹ آن سوسائٹی۔ امپیکٹ کے معنی اسٹوڈنٹس آپ سمجھتے ہیں، اس کے اثرات کی بات ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے کیا اثرات معاشرے پہ پڑ رہے ہیں۔ یہ امپیکٹ اسٹوڈنٹس پر پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ مثبت کہہ لیں، ایڈوانٹیجز کہہ لیں، اس کے گڈ امپیکٹ کہہ لیں، اچھے اثرات، جبکہ یہ نگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کے گڈ امپیکٹ کو، ایڈوانٹیجز کہہ لیں، پازیٹیو اسپیکٹس کہہ لیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں انٹرنیٹ کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، گڈ امپیکٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ذہن میں یہ رہے کہ انٹرنیٹ ہے کیا۔ ٹو اور مور کمپیوٹرز کو یوں سمجھ لیں اسٹوڈنٹس کے جب ہم آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک نیٹ ورک بنتا ہے۔ ٹو اور مور کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آ رہی ہے؟ جی، وہ اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے، ہم اپنی ریسورسز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پرنٹر ہے، ہم ایک آفس میں کام کرنے والے 8-10 لوگ ہیں، ان سب کو چاہتے ہیں کہ ایک ہی پرنٹر کو شیئر کر لیں، ایک ہی ہیوج اسٹوریج ڈیوائس جو ہے، یا اسکینر ہے، کیمرہ ہے، اور سی ڈی رائٹر ہے، ڈیجیٹل کیمرہ ہے، ان سب کو جو ہے وہ شیئر کیا جا سکے، بجائے اس کے کہ ہر کمپیوٹر کے لیے ایک علیحدہ پرنٹر لگایا جائے۔ کمپیوٹرز کو اگر آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے اور ایک نیٹ ورک فارم کر دیا جائے تو وہی پرنٹر جو ہے تمام کمپیوٹرز آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ریسورسز کو شیئر کرنے کے لیے نیٹ ورک بنایا جاتا ہے، اور نیٹ ورک آف نیٹ ورکس، ایک نیٹ ورک کے بھی آپس میں کنیکشن کو کہہ لیں، ہیوج اماؤنٹ آف ایسا نیٹ ورک which is spread all over the world، اس کو ہم انٹرنیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہیں پوری دنیا میں جو ریسورسز ہیں، ریسورسز میں صرف پرنٹر، اسکینر، یہ سب چیزیں نہیں آتی، اس کے اندر جو ہے انفارمیشن اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ان سب کا آپس میں شیئر ہو جانا، شیئر کرنا ممکن ہو جانا، یہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے پاسبل ہوا۔ تو انٹرنیٹ کے بارے میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی از ناٹ لمیٹڈ ٹو کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس ناؤ ڈیز۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپس کے ساتھ آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ایون یہ کہ آپ کے موبائل فونز بھی انٹرنیٹ فیسلٹیز کے ساتھ اویلیبل ہیں۔ at affordable process helping indirectly the internet to reach maximum number of users۔ اب اس کے ذریعے کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس رکھتے تھے پہلے صرف وہی انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب آپ اپنے اسمارٹ فونز کے اندر بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی کو یوز کر رہے ہیں، اور وہی والی بات کہ انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے زیادہ یوزرز تک پہنچ گیا ہے۔ اور ان ریسنٹ ایئرس اگر ہم بات کریں، ایوری تھنگ از ریلیٹڈ اور ٹرائنگ ٹو ریلیٹ ٹو انٹرنیٹ، ہر چیز انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں کنیکٹ ہو کے اپنی فنکشنالٹی بڑھا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اندر اور سارے آپ کو اپرچونیٹیز حاصل ہو رہی ہیں۔ اب باری باری ہم پوائنٹ وائز ذرا کچھ امپیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیول کو دیکھتے ہوئے یہاں کچھ امپیکٹس کی بات کی جا رہی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ انٹرنیٹ کے معاشرے پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اچھے اثرات۔ سب سے پہلی بات کی جائے تو یوز آف انٹرنیٹ ہیلپ یو ٹو کلیکٹ ڈیٹا فرام آل اوور دا ورلڈ۔ آپ کوئی سروے کر رہے ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کسی بھی چیز کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، پوری دنیا سے آپ یہ ڈیٹا جو ہے بآسانی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے آل اوور دا ورلڈ سے۔ نمبر 2، آپ ای میل یوز کر سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے خط و کتابت ہوتی تھی، اور آپ کی جو ڈاک ہوتی تھی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک فیملی ممبر سے دوسرے فیملی ممبر تک پہنچنے میں
कई घंटे दिन ले लेती थी, और अब जो है आप ईमेल की सहूलत से फ़ौरन इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हो दूसरी तरफ रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो इसने आपको इंफॉर्मेशन को शेयर करने की एक बहुत बड़ी सहूलत दी है अमंग ग्रुप्स विद इन सेकेंड्स। आप एक ही ईमेल जो है कई पार्टिसिपेंट्स को एट द सेम टाइम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड इज यूजेज ऑफ इंटरनेट की बात करें अगर इन शॉपिंग के अंदर, तो अब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड चला हुआ है। आप मुख्तलिफ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, और इंटरनेट के ऊपर आप जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखते हैं और सेटिस्फाई होने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यूँ आप जो है वो घर बैठे शॉपिंग भी कर रहे हैं, यूँ जो क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं वो भी मुतमईन हो रहे हैं और सेल परचेज कर रहे हैं बग़ैर किसी ट्रैवलिंग और हर्डल्स के। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे अगर हम बात करें, इंटरनेट हैज़ बिकम अ प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कम्युनिटीज़ हैं, फ़िरके हैं समझ लें, और कम्युनिटीज़ लोगों की ज़बान के एतबार से समझ लें, इलाक़ों के एतबार से समझ लें, रहन सहन के एतबार से समझ लें, वो सब भी इस एक इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे होके अपने व्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो है एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे अंदाज में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नंबर 5 इज स्टूडेंट, सेवरल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, वो पब्लिश कर रही हैं अपने रिसर्च पेपर्स को, मुख्तलिफ रिसर्च हो रही हैं उनके यहाँ, उनको पब्लिश कर रही हैं, और उनकी वेबसाइट्स और डिजिटल लाइब्रेरीज इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको भी सहूलत हासिल हो रही है, वो इस रिसर्च से फ़ायदा उठा के उससे एडवांस काम करने की फ़िक्र में लग रहे हैं, और उससे एडवांस काम और उससे मेयारी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन की भी अच्छी फ़िज़ा है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी बड़ी फ़िज़ा मौजूद है। ठीक है, नंबर 6 इज़ बोनस ऑफ द इंटरनेट की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज आर फ्री। आपको सिर्फ इंटरनेट सर्विसेज के पैसे देने हैं। फिर इसके बाद अगर आप कोई मुख्तलिफ चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको डेली बेसिस पे उस न्यूज़ लेटर समझ लें, जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और इसी तरीके से ईमेल की सर्विस है, और इसी तरीके से बहुत सारी डाउनलोडिंग है स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर। तो एक बहुत बड़ा बोनस है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, वो बजाय इसके कि आप मार्केट से जाके परचेज करें, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो, उनको यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ा बोनस है इंटरनेट का। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब्स की अगर हम बात करें, लोग जो हैं जॉब्स के लिए, जॉब सर्चिंग के लिए जो है मुख्तलिफ मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स का सहारा लेते थे। अब जो है ये इंफॉर्मेशन जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब वैकेंसीज से रिलेटेड, ज़रूरत मुलाजमत के हवाले से, ये सब आपको इंटरनेट पे दस्तयाब हैं, आप उधर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत टिप्स मौजूद हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत मटीरियल मौजूद है। आप किसी भी टॉपिक पे जो सीखना आप चाह रहे हैं वो आप नेट पे सर्च करके आप बड़े आराम से उसको वीडियो की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में व्यू करके, रीड करके आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड मैनी मोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विच आर अपडेटेड रेगुलरली। ये अपडेट भी हो रही है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अपलोड हो गई और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। ये टाइमली अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है। 8th पॉइंट इज स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन या लर्निंग मेक्स इंटरनेट हेल्पिंग हैंड फॉर स्टूडेंट्स। बहुत सारे हमारे तलबा ऐसे होते हैं जो डेली यूनिवर्सिटी मूव नहीं कर सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने स्टेशन पे बैठे बैठे इंटरनेट की अगर फैसिलिटी है तो आप ऑनलाइन जो है वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन लेक्चर रिसीव कर सकते हैं,
اور اس کو یوز کرتے ہوئے آپ مختلف اسائنمنٹس کو سولو کر سکتے ہیں. آپ کی مارکنگ گریڈنگ اس اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ورچوئل یونیورسٹیز وجود میں آ چکی ہیں اور اس وقت کرنٹ سچویشن میں اگر بات کی جائے جس طرح سے کووڈ-19 جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آل اوور دا ورلڈ آن لائن ایجوکیشن کتنا افیکٹولی سب جگہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اگر یہ آن لائن ایجوکیشن نہ ہوتی اور یہ اس طرح کی وبا جیسی سچویشن میں جس میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی ضروری ہو جاتا ہے تو ایجوکیشن صرف اسی صورت میں ہی ممکن تھی کہ اگر آن لائن سہولت موجود ہوتی. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گھر بیٹھے آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آؤٹ آف ٹچ نہیں ہے, اپنی اسٹڈیز سے ٹچ میں ہیں سہولت کے ساتھ. یہ بھی سب پاسبل ممکن ہوا ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ. آن لائن بینکنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس نے بھی سوسائٹی کے اوپر بہت اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. ود دا ہیلپ آف انٹرنیٹ آن لائن بینکنگ پاسبل ہوا. اب جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں بینک میں جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس اوپن کیے ہوئے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر اپنے اکاؤنٹس کو مینٹین کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, اور نہ صرف وہ اپنے اکاؤنٹس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اماؤنٹ کو شیئر کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے گھر بیٹھے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کی پیمنٹ بھی بڑے آرام سے کر سکتے ہیں بغیر کسی دشواری کے, بغیر کسی لمبی لائن میں لگے. وہ اپنے گھر بیٹھے جو ہے یوٹیلیٹی بلز پے کر لیتے ہیں. The last one is a student. Telemedicine help doctor to treat patients online. ڈاکٹرس بہت مصروف, پیشنٹس کی تعداد زیادہ, اور پیشنٹ کا ایک کنٹری میں ہونا اور ڈاکٹر کا کسی اور کنٹری میں ہونا, تو اس صورت میں جب تک پیشنٹ ٹریول نہیں کرے علاج ممکن نہیں تھا. لیکن ود دا ہیلپ آف ٹیلی میڈیسن, ٹیلی مینس ڈسٹینس اور آن لائن ہیلتھ سپورٹ کے تحت اب کیا ممکن ہوا کہ ڈاکٹر کسی اور کنٹری میں موجود ہے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے پیشنٹ کو آن لائن دیکھ رہا ہے اور اس کی ڈیزیز کو ڈائگنوز کر رہا ہے اور اس کو میڈیسن ڈائگنوز کر رہا ہے. تو پھر اگر وہ ضرورت سمجھتا ہے تو کسی صورت میں وہ اس کو بلوا سکتا ہے, ورنہ پیشنٹ اپنی پلیس پہ موجود رہتے ہوئے ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے ڈاکٹر سے, یا پھر ایک کنٹری میں ڈاکٹرز کی ٹیم ادھر موجود ہو اور ایک ٹیم پیشنٹ کے پاس موجود ہو, اور اس طرح سے انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے وہ کوئی بھی آپریشن وغیرہ بھی پرفارم کیا جا سکتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کچھ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے گئے کہ کس طرح سے انٹرنیٹ سوسائٹی پہ اپنا اثر انداز ہو رہا ہے اور اپنے ایک طریقے سے نیسیسٹی بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ اس انٹرنیٹ کی فیسلٹیز کو اویل کر رہے ہیں, اینڈ وداؤٹ اویلنگ دیز فیسلٹیز جو ہے وہ تھوڑا سا کمی محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی زیادہ ضرورت بن گیا ہے کہ معاشرے میں سب جگہ اس کا یوز ہو رہا ہے, تو لا محالہ جو ہے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں اسٹوڈنٹس یہ انٹرنیٹ کے ہم نے گڈ امپیکٹس کو جانا. نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کچھ بیڈ امپیکٹس جو سوسائٹی کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.